الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما شہر کے بہت معزز موقر علماء کرام، میں بڑی تعداد میں بہت سارے بزرگوں کے اسماء گرامی اور ان کے ظہور تقویٰ، ان کی صلاحیت، ان کے کمال سے واقف ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ بہت سارے لوگوں کا نام چھوٹ سکتا ہے. اس لیے میں اجمالی طور سے شہر کے معزز علماء کرام کے لفظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس ادارے کے معتمم، اس ادارے کے اساتذہ کرام، مالیگاؤں سے ہمارے علاقے کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہم مئوناتھ بھنجن کے رہنے والے ہیں، جو ایک زمانے میں اعظم گڑھ ضلع کا ایک شہر تھا، لیکن نومبر 1988 میں وہ مستقل ضلع بن گیا. مئو اور اس کے اطراف کے بہت سارے علماء کرام یہاں آتے رہے، بلکہ مالیگاؤں میں بسنے والے ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کی اصل وہیں کی ہے. کسی زمانے میں وہاں سے لوگ چلے تھے، کچھ لوگ برہان پور میں رہ گئے، کچھ دھلیا میں آ گئے، کچھ مالیگاؤں میں آ گئے، کچھ کامٹی میں چلے گئے، مختلف جگہوں پر چلے گئے. ایک زمانہ تھا آپ کے حضرت مولانا حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ جب اعظم گڑھ ضلع میں ایک ولید پور دھیرا ایک جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے ملک جا رہا ہوں. تو یہاں کے لوگ اپنے پرانے علاقے کو ملک کے لفظ سے تعبیر کرتے، تو اس لیے بہت قدیم تعلق رہا. میں خود نہیں بتا سکتا کہ کس عمر میں کب میں نے مالیگاؤں کا نام سنا. میری پیدائش سے پہلے میرے بڑے بھائی یہاں مہد ملت جو شروع ہوا تھا، اس کے ابتدائی مدرسین میں 3 لوگ آئے تھے. ان میں سے 2 بزرگ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک شاہ صاحب تھے، وہ تو بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دوسرے ہمارے بھائی صاحب تھے جو 2 جنوری 89 کو اللہ کو پیارے ہو گئے. صرف ایک بزرگ موجود ہیں، وہ ہیں حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی. صرف ایک موجود. میں خود بھی ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد آپ کے قریب اورنگ آباد شہر میں 3 سال درس و تدریس کے لیے مقیم رہا ہوں. اس زمانے میں بھی میرا 2 بار یہاں پر آنا ہوا، اس کے بعد بھی کئی ایک بار میرا آنا ہوا. ایک بار جون جو ہے 2009 میں آیا تھا مہد ملت کے ذمہ داروں کی دعوت پر. اس زمانے میں ہماری گرمی کی چھٹیاں چل رہی تھیں، تو اس زمانے میں کچھ درس و تدریس کے لیے 10 دن کے لیے مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے بلایا تھا. اور پھر دوبارہ آپ کے مولانا جمال عارف ندوی صاحب، انہوں نے
3 دسمبر 2018 میں بلایا تھا، دسمبر کا رہا نومبر 3 نومبر 2018 میں، جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ سنگ بنیاد دسمبر میں بنی، تو یہ نومبر میں 1 مہینے پہلے ہم آئے تھے، انہوں نے محبت میں تعلق میں بلایا تھا، اور پھر دوبارہ ایک اور مدرسے میں ختم بخاری کے عنوان سے آیا تھا۔ تو بہرحال مالیگاؤں سے تعلق بہت زیادہ یعنی ہمارے علاقے کے علماء کا رہا۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی جس زمانے میں سفر کرنے کی صحت رکھتے تھے اس زمانے میں مالیگاؤں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور خاص کسی جگہ قیام فرماتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ لکھنا پڑھنا بھی یہاں پر کرتے۔ تو اس لیے مالیگاؤں سے ہمارا تعلق یعنی بہت پرانا ہے۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ دین کی بات ہو یا نماز ہو، ان دونوں چیزوں میں موقع، محل اور حالات کے لحاظ رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں گا، لیکن بعض مرتبہ عورتیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پریشانی میں پڑ سکتی ہے وہ عورت جس کا بچہ رو رہا ہے، تو اس وجہ سے نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اور یہ تو مشہور روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، ایک بہت مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس زمانے میں کوفہ میں قیام پذیر تھے اس زمانے میں ہر جمعرات کو مختصر دین کی بات کرتے تھے، بڑی مؤثر، بڑی معلوماتی، بڑی اچھی بات کرتے تھے، لوگوں کو ان کی بات بہت پسند آتی تھی۔ لوگوں نے حضرت سے گزارش کی کہ آپ جمعرات بیان کرتے ہیں اور بہت مختصر خطاب کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کا خطاب روزانہ ہو اور خطبے کا دورانیہ تقریر کی مقدار بڑھا دیجیے۔ فرمایا کہ مجھے بھی خواہش ہے کہ میں دین کی بات زیادہ کروں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بھی دین کی بات کرنے میں موقع، محل اور حالات اور موڈ کی رعایت کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے مغرب بعد سے تقریباً 10 بج چکے ہیں، اس وقت تک جو ہے بڑا اچھا، بڑا مفید، بڑا مؤثر، بڑا معلوماتی پروگرام سن رہے ہیں، بچوں کی تقریریں بھی سنی آپ نے اور اس ادارے کا تعارف بھی سنا۔ اور یعنی میں جب آیا تھا اس جگہ پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 نومبر 2018 میں آیا تھا، تو اس وقت وہم و گمان میں نہیں تھا کہ چند سالوں میں یہ نہایت خوبصورت جو ہے جامعہ ابوالحسن بن جائے گا۔ لیکن مولانا جمال عارف صاحب کی یعنی محنت، دعاؤں اور کوششوں اور ان کے بزرگوں کی توجہات اور ان کے محسنین معاونین کی توجہات اور ہمدردی اور تعاون کے نتیجے میں نہایت خوبصورت عمارت، نہایت خوبصورت مسجد اور بہت اچھی تعلیم کے ساتھ، بڑے اچھے پروگرام کے ساتھ میں اس کے دوسرے سالانہ جلسے میں شریک ہو رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی آپ کے سامنے ایک طالب علم نے قرآن کی تکمیل کی۔ قرآن کے بہت سارے اعجاز میں ایک بڑا اعجاز یہ ہے کہ جتنی مختصر مدت میں، جتنی کم محنت سے، جتنی سہولت کے ساتھ قرآن لوگ یاد کر لیتے ہیں، شاید دنیا کی کوئی کتاب اتنی سہولت اور اتنی محنت سے نہیں یاد ہو سکتی۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے
ایک صاحب کے بارے میں کہ ان سے زیادہ قوی الحفظ نہیں دیکھا گیا. ایک ہی صاحب ہیں, ان سے زیادہ یادداشت کا مضبوط نہیں دیکھا گیا اور ان سے زیادہ بھولنے والا بھی نہیں دیکھا گیا. یادداشت کی مضبوطی یہ تھی کہ انہوں نے قرآن پاک 3 دن میں یاد کر لیا. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مختصر مدت میں قرآن یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت قادر ہے کہ 3 دن پہلے وہ ناظری کی شکل میں رہا ہو اور 3 دن کے بعد قرآن کا حافظ بن گیا ہو. اللہ قادر ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کثرت سے قرآن پڑھتا رہتا ہے تو بہت ساری آیتیں صورتیں غیر شعوری طور سے یاد ہو جاتی ہیں, اور جب وہ ہمت کرتا ہے, نیت کرتا ہے, قصد کرتا ہے, شروع کرتا ہے, تو پھر وہ صورتوں کی اور آیتوں کی ترتیب قائم ہو کر ذہن دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے اور کم مدت میں فارغ ہو جاتی ہے. ویسے اللہ رب العزت قادر ہے کہ 3 دن پہلے ناظرہ کی شکل میں تھا اور 3 دن بعد وہ قرآن کا حافظ بن گیا. تو یہ صاحب ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن یاد ہو گیا. لیکن بھولنے والے کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت اور ان کے عمل کے نتیجے میں وہ ہر جمعے کو ایک مشت کی سے زیادہ جو داڑھی ہوتی تھی نیچے سے پکڑ کے کاٹ لیتے تھے. ہر جمعے کو ایک مشت سے زائد جتنی داڑھی ہوتی تھی پکڑ کے کاٹ لیتے تھے. ایک جمعے کو جب کاٹنے کے لیے بیٹھے تو ایسا بھولے کہ نیچے کے بجائے اوپر سے کاٹ لیا, پوری داڑھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو بہرحال یہ ادھر جو لاک ڈاؤن ہوا تھا, اس لاک ڈاؤن کو بھی یعنی ظاہر ہے کہ بھئی ایک بڑی مصیبت بھی تھی, آزمائش تھی, بڑا مسئلہ تھا, لیکن کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے اللہ کی نعمت بھی بنایا, اس شر سے خیر بھی نکلا کہ ان ایام میں کتنے لوگ حافظ بن گئے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں مجھے معلومات ہے کہ اس زمانے میں کام بند تھا تو انہوں نے سوچا کہ قرآن پر محنت کریں اور قرآن کے حافظ بن جائیں. تو قرآن یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. معلوم ہے کہ یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ تو جنتی ہے ہی, لیکن اس کے والدین کو بھی عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور 10 ایسے لوگ بھی بخشے جائیں گے اس کی سفارش سے جس کے حق میں وہ سفارش کرے. تو بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن بھول جائے تو یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا, بلکہ یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا. بھول گیا کا مطلب یہ ہے کہ میری غفلت سے, میری سستی سے, میری لاپرواہی سے میں بھولا. اب بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے توجہ کی لیکن بدقسمتی سے میں بھول گیا. معلوم ہوگا کہ کہیں کوئی بادشاہ تھا, اس کا بچہ حافظ ہو گیا. انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ مبارک ہو آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میرا پوتا حافظ ہو گیا تو میرا کیا, عزت کا تاج تو تمہیں ملنے والا ہے, مجھے کیا ہوگا. تو بادشاہ کے دل پر یہ بات لگ گئی اور اس نے اسی دن تہیہ کر لیا کہ مجھے بھی قرآن کا حافظ بننا ہے, اور انہوں نے محنت کی, کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں وہ بھی قرآن کے حافظ بن گئے. تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ جو ہے بہت سارے علماء نے لکھا ہے. صحیح ہے, میں یہ بھی غلط مانتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بے سمجھے قرآن پڑھنا بیکار ہے. قطعاً نہیں, بیکار نہیں ہے. بے سمجھے قرآن پڑھنا بھی ثواب کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے, ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے
بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اور قرآن کے جملہ حروف کے بارے میں کسی کلمے، جملے، لفظ کا استثناء نہیں ہے. اگر قرآن میں لفظ شیطان ہے تو لفظ شیطان پڑھنے پر بھی 50 نیکی ملے گی. اگر قرآن میں قارون لفظ ہے تو 50 نیکی ملے گی. اگر قرآن میں حامان ہے تو 50 نیکی ملے گی. یہ سب اللہ کے دشمن 50 نمبری ہیں. لیکن جو ہے ان لوگوں کا نام قرآن کے جز کے طور پر پڑھیں گے تب نیکی ملے گی. قرآن سے ہٹا کر تسبیح کے طور پر پڑھیں شیطان 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 تو گناہ ہوگا. قرآن کے اندر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی اس کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ یقینی بنائیں کہ قرآن کو یاد رکھیں گے، قرآن کے معنی کو سمجھیں گے، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھیں گے، قرآن کے تقاضوں پر چلیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے. یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر 2 صورتوں میں. ان میں سے ایک جو ہے یعنی حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ایسے آدمی کو دیکھ کر اگر رشک پیدا ہو کہ کاش ہمیں بھی قرآن کا علم ہو جائے، قرآن کے معنی ہم بھی جان جائیں، قرآن کے مطابق ہم بھی عمل کریں، قرآن کے مطابق ہم بھی فیصلے کریں، قرآن کی ہم بھی دعوت دیں. اگر کوئی آدمی رشک کرتا ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی، وہ دولت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، آپ اس کے صحیح استعمال کو دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ کاش ہم کو بھی یہ دولت مل جائے اور ہم بھی اس کا صحیح استعمال کریں. مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، یتیم کی مدد میں، بیواؤں کی مدد میں، جملہ خیر کے کاموں میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اگر یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ رشک پیدا ہوتا ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، مطلوب ہے شریعت میں. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ختم مشکات کا یہ جو پروگرام ہے یا ختم بخاری کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پروگرام بالعموم مخلوط اجتماع میں ہوتا ہے. مخلوط اجتماع سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بخاری سمجھتے ہیں، مشکات سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو بخاری نہیں سمجھتے ہیں اور جو لوگ بخاری سمجھتے ہیں. اب اگر میں حدیث پر گفتگو کرتا ہوں تو جو لوگ جو ہے نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ بھئی جمعے کے خطبے کی طرح کی بات ہوگی. اور اگر میں عمومی گفتگو کروں تو ظاہر کہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اور جو ختم کا عنوان اختیار کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ بھئی اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر یعنی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی رعایت میں بھی کچھ گفتگو ہو. اس موقع کی مناسبت سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے مسلمان والدین پر اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری رکھی ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اگر عقیقہ کرنا ہے تو 7ویں دن، عقیقہ نہیں کر سکتے تو پہلے دن یا جب بھی چاہیں آپ اس کا نام رکھ لیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا صحیح نام رکھیں. ایک زمانہ تھا
کہ اس سلسلے میں لوگوں میں دینی شعور نہیں تھا، بلکہ شعور ہی نہیں تھا۔ بچہ منگل کو پیدا ہوا منگلو رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا جمن رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا رمضانی رکھ دیا، شب برات کے دن پیدا ہوا شبراتی رکھ دیا۔ ایک زمانہ تھا، کتنے لوگ تھے بچے کی پیدائش کے بعد وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد آنکھ بند کرتے تھے، قرآن کھولتے تھے، اور جس لفظ پر انگلی پڑ گئی وہی نام رکھ دیا۔ ابھی جلدی تک کتنی لڑکیوں کا نام منتشا تھا، قرآن میں ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، منتشا پر انگلی پڑ گئی، کتنی بچیوں کا نام منتشا پڑ گیا۔ میں نے بچپن میں ایک صاحب کا نام دیکھا ففروا الی اللہ، اور ایک صاحب کا نام هل ينظرون تھا۔ حالانکہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غالی پڑوسی تھا جو شیعہ تھا، غالی شیعہ تھا، پڑوسی تھا۔ اس نے 2 گدھے خریدے اور ایک کا نام العیاذ باللہ ابو بکر رکھا اور ایک کا نام العیاذ باللہ عمر رکھا۔ 2-4 دن کے بعد معلوم ہوا کہ ایک گدھے نے اتنی زور سے لات ماری کہ مر گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ جا کے دیکھو، اسی نے مارا ہوگا جس کا نام عمر رکھا ہوگا، جس کا نام حضرت ابو بکر رکھا ہوگا اس نے نہیں مارا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ واقعی اسی نے مارا تھا۔ اور بھی بہت سارے لطیفے ہیں۔ حدیث میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک بہت مشہور و معروف تابعی ہیں حضرت سعید ابن مسیب، یہ ایک صحابی کے لڑکے بھی ہیں، ایک صحابی کے پوتے بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ صحابی کے داماد بھی ہیں۔ تو ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا حزنون۔ حزنون کے معنی آتے ہیں سخت زمین، غیر برابر زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اپنا نام بدل لو، سہلون رکھ لو۔ سہلون کے معنی آتے ہیں برابر زمین، ملائم زمین، نرم زمین۔ انہوں نے معذرت کی، حضرت نے معذرت قبول بھی کر لی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ حضرت وہ نام پڑ گیا ہے، ہر جگہ وہ ہے، اور اگر سہلون ہو گیا نرم اخلاق بھی آ جائیں گے، اور نرم اخلاق جب آ جائیں گے تو لوگ ستائیں گے بہت۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث کی ایک بڑی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ ہمیشہ حضرت سعید ابن مسیب افسوس کرتے تھے کہ کاش میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کے مزاج میں جو سختی ہے وہ سختی نہ رہتی، تو اس کے نتیجے میں ہمارے خاندان کے مزاج میں سختی۔ تو ایک پہلی ذمہ داری ہے نام کا اچھا رکھنا۔ حدیث کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بھئی عبدیت سے متعلق جو نام ہے اس کو رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، انبیاء کے نام پر رکھو، صلحاء کے نام پر نام رکھو، ایسے نام رکھو جس نام کا مطلب اچھا ہو۔ ایسا بھی نہیں رکھنا کہ اس میں بزرگی اور پارسائی ظاہر ہو، کہ اپنا نام رکھ دیا محمد نیک یا نیکی رکھ دیا، اس لیے کہ نیکی نام رکھ دیا، کوئی بلانے آئے گا کہا کہ نیکی ہے اس گھر میں، کہا کہ نہیں نیکی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس گھر میں بدی ہے۔ تو بہرحال اس کی ہدایت ہے بڑی تفصیل سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو سائنسداں بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انگریزی کا ماہر بنائیں، انجینئر بنائیں، یہ مقصد نہیں۔ بنا سکتے ہیں، بنانا غلط نہیں ہے، بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جو فرائض ہیں، فرائض کے موٹے موٹے مسئلے کو سیکھنا فرض عین ہے،
نماز فرض ہے تو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر وضو فرض ہے تو یہ جاننا پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں وضو میں 4 فرض ہے، یہ جاننا فرض ہوگا. تو مومنانہ زندگی گزارنا، ایمان والے اعمال کو سکھانا، عقیدہ سکھانا، ایمان سکھانا، یہ تو ضروری ہے، یہ فرض عین ہے. لیکن عالم بننا، مفتی بننا، مولوی بننا، محدث بننا، فقیہ بننا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں. یعنی اتنے لوگوں کا سیکھنا ضروری ہے جس سے امت کی ضرورت پوری ہو جائے. جتنے مفتی اور عالم بننے کی ضرورت ہے اتنے مفتی عالم بننا بھی ضروری ہے. تو اگر ملک و ملت کو کچھ تعداد ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے تو اتنے ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہو. یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک و ملت کو جن جن علوم کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان علوم کو سیکھنا فرض ہوگا. تو یہ جو ہے ضروری ہے. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ والدین کی جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم دینا، اعمال کی تعلیم دینا، نماز کا عادی بنانا، روزے کا عادی بنانا، یہ سکھانا کہ بھئی رمضان کے مہینے میں بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ ثواب کبھی بھی نہیں مل پائے گا، جتنا بھی بعد میں قضا کر لو، لیکن وہ ثواب جو رمضان میں روزہ رکھنے کی وقت پر فضیلت ہے وہ نہیں ملے گی. یہ تو معلوم ہے، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی نماز فرض عین ہے، ہر حالت میں فرض ہے. عذر کی صورت میں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے. بلکہ آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز بلا عذر کے چھوڑنے پر آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا. امام مالک، امام شافعی اگرچہ اس کے قائل نہیں ہیں لیکن وہ بھی واجب القتل مانتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن انہوں نے بھی کوئی نرم بات نہیں کی. نرم بات کہہ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ حدیثوں میں جس طرح کی بھی حدیث ہو، لیکن حدیثوں میں ہے کہ یعنی ایمان کی پہچان، مومن ہونے کی پہچان نماز پڑھنا ہے. جتنی عبادتیں ہیں، مثلا روزہ ہے، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے نظر نہیں آتا. سال میں ایک بار رکھنا ہے، ایک مہینہ رکھنا ہے، روزہ نظر نہیں آتا. زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے جو 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا یا ان کی مالیت کے بقدر تجارتی سامان رکھتا ہو، وہ بھی سال میں ایک بار دینا ہے، 2.5% دینا ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے، اور روزانہ 24 گھنٹے میں 5 بار ہے. 5 بار نماز پڑھ کر ہم اپنے آپ کے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. تو یہ والدین کی تیسری ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر کی گنجائش نہیں. 3 چیزوں میں تاخیر کی گنجائش نہیں. نمبر 1، نماز کا وقت مستحب آ جائے، نماز کا وقت مستحب آ جائے تو تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں. نمبر 2، جنازہ جب تیار ہو جائے تو جنازے میں بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کے جب معلوم ہوا کہ بھئی مالیگاؤں میں بڑی جلدی کی جاتی ہے عام طور سے، اس لیے کہ یہاں پر اعزا قاری بھی یہیں رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے سنا ہے کہ قبرستان میں ہر سائز کی قبر تیار رہتی ہے. سنا ہے میں نے، واللہ عالم. بہرحال یہ کہ یہ دوسری چیز میں تاخیر کی گنجائش نہیں. تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لڑکی یا لڑکے اس کا جب مناسب رشتہ آ جائے، جوڑ کا رشتہ آ جائے، مناسب اور صحیح رشتہ آ جائے تو فرمایا کہ پھر شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے
قدرت کے باوجود وقت پر بچے بچی کی شادی نہیں کی اور بچے بچی کے قدم پھسلتے ہیں تو یقیناً بچے محفوظ نہیں رہیں گے گناہ سے، لیکن جو ہے جو ذریعہ بنے گا وہ بھی گناہ سے بچے گا نہیں سبب کی وجہ سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین ان تینوں چیزوں کا خیال کریں۔ یہ جو ہے حدیث کی جو کتاب ہے مشکات ہے، یہ دو بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جو صاحب المصابیح تھے، جنہوں نے یعنی ایک کام یہ کیا تھا کہ فصل اول، یہ میں طلبہ سے صرف مخاطب ہوں، یہ جملہ صرف طلبہ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے فصل اول میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتیں نقل کی، اور فصل دوم میں انہوں نے دیگر صحاح کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی وغیرہ وغیرہ کی کتابیں کی حدیثیں نقل کی۔ لیکن صاحب مصابیح نے صحابی کا نام بھی نہیں لکھا تھا اور فصل اول فصل دوم لکھا تھا۔ صاحب مشکات نے محنت کر کے وہ حوالہ بھی جمع کر دیا اور تیسری فصل کا اکثر بیشتر ابواب میں اس کا اضافہ کر دیا۔ یہ دو بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ جو 435 میں پیدا ہو کر 516 میں انتقال کر گئے، اور دوسرے جو ہے 8ویں صدی ہجری کے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں یہ کتاب وجود میں آئی۔ یہ کتاب جب پڑھ لیں گے تو گویا یہ کہ 12-13 کتاب ہم پڑھ لیں گے، اس لیے کہ 12-13 حدیث کی کتابوں کا انتخاب اس میں موجود ہے۔ ایک زمانے تک ہندوستان میں صرف مشکات تک کی تعلیم ہوتی تھی، صرف مشکات، جو عربی مولویات کا جو درجہ تھا اس میں آخری درجے میں صرف مشکات تک کی تعلیم ہوتی تھی، بلکہ ایک زمانے میں لوگ مشکات کو حفظ کرتے تھے۔ بعض ایسے بزرگ رہے جو مشکات کی حافظ تھے اور ان کے نام کے ساتھ یعنی مشکاتی کا لفظ آتا تھا، مشکات کے حافظ۔ یہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں یا کوئی علامت بناتے ہیں۔ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، پہلے زمانے میں مالیگاؤں سے آدمی بمبئی جاتا تھا اور 1-2 کام لے کے جاتا تھا، بھول جاتا تھا، تو یاد رکھنے کے لیے کرتے میں گانٹھ لگا لیتے تھے۔ لیکن اتنے شاندار یادداشت والے ہوتے تھے کہ گانٹھ دیکھ کے یاد آ جاتا تھا کہ کوئی بات تھی جس کے لیے ہم نے گانٹھ لگائی، لیکن بات کیا ہے وہ یاد نہیں آتی تھی، اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ طلبہ نے سنا ہوگا کہ حروف زوائد 10 ہوتے ہیں۔ حروف زوائد یہ صرف طلبہ جانیں گے، حروف زوائد 10 ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم نے استاد سے پوچھا کہ حضرت حروف زوائد کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سالتمونیہا کا مطلب تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور اس میں جواب بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں پوچھا تھا، تو فرمایا کہ الیوم نسیتہ، آج تو بھول گیا۔ اس میں بھی حروف زوائد سب کے سب بیان۔ اس کی ایک مثال جو ہے ذرا گاڑھی ہو جائے گی ہدایت سے متعلق، اس کو میں نہیں بیان کرتا۔ تو میں جو ہے یعنی مشکات کی حدیثوں کی تعداد میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک شعر بتا دیتا ہوں تو اس میں یاد کرنا آسان رہے گا۔ ایک شعر، اقوال اور بھی ہیں، اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ تو اس سے مختلف قول لکھا ہوا ہے تو مجھے معلوم ہے، میں سب سنا سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں احادیث مشکات کا ہے شمار،
احادیث مشکات کا ہے شمار جو 55 ہو زائد تو ہوں 6000. احادیث مشکات کا ہے شمار جو 55 ہو زائد تو ہوں 6000. اس میں مشکات کی حدیثوں کا بیان ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حدیث جب پڑھ لی آپ لوگوں نے تو یعنی 12-13 حدیث کی کتاب پڑھ لی. بلکہ پہلے زمانے میں علماء کرام مسائل و دلائل و اختلاف زیادہ تر اسی حدیث میں بیان کرتے تھے. اور بخاری شریف میں تو بخاری کی دوسری چیزیں ہیں جس پر بحث ہوتی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مشکات کی تکمیل کی, ایک بچے نے قرآن کی تکمیل کی, اور یہ کہ خوبصورت ادارہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی, اور اتنا قیمتی مجمع دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. لیکن وقت جو ہے زیادہ ہو چکا. مجھ سے تو بتایا گیا تھا کہ 10 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا, اور 10 بجے تو میری بات شروع ہوئی. تو بہرحال میں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی انہی مختصر باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے, قائم دائم رکھے. اس سے یعنی ملت کے نونہالوں کا وہ بہت زیادہ تعلیم و تربیت کا فائدہ ہو, پورے اس علاقے کا یہ ایک اچھا سا دارالعلوم بن جائے, اور یہ کہ نہایت مقبول ادارہ بن جائے, مزید جو ہے ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حدیث کا ترجمہ کر کے ان کو اجازت دے سکتے ہیں؟ ارے یہ لوگ تو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم سے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ کر دیجئے. پہلی حدیث ہے حضرت معاویہ ابن قرہ سے, جو اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کے لوگوں میں بھی فساد آ جائے تو مسلمانوں میں خیر نہیں. ولا یزال طائفۃ من امتی, کہتے ہیں کہ پوری امت من حیث امت جو ہے یعنی گمراہ نہیں ہوگی, ان کی نصرت ہوگی اور حق پر رہیں گے. ان کی جو نصرت چھوڑ دے گا, ان کی نصرت چھوڑ دینے والوں کے ذریعے نصرت چھوڑ دینے والوں سے امت کے صحیح لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن نجی المدینی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے محدثین ہیں, اصحاب الحدیث ہیں. بعض لوگوں نے یعنی اصحاب حدیث کے لفظ کو اپنے اوپر فٹ کیا ہے, لیکن انہوں نے اصحاب حدیث بمعنی محدثین مراد لیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ترمذی شریف کی ہے, اور امام ترمذی نے اس کو یہ کہا کہ حسن بھی ہے, صحیح بھی ہے. انشاءاللہ جب ترمذی پڑھیں گے تو اس پر ایک اشکال ہے, اس کا جواب بھی پڑھیں گے. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے, جو مشہور و معروف صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی امت کی غلطیاں اور بھول یہ جو ہے معاف کر دی گئی ہے, اور جو گناہ زبردستی کرائے گیا ہو اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا. دیکھیے بہت ساری غلطیوں کے نتیجے میں جو جرم ہوتا ہے دنیا میں سزا ملے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی غلطی سے کسی کو زخمی کر دے یا غلطی سے کسی آدمی کو قتل کر دے تو شرعی مواخذہ قیامت کے دن نہیں ہوگا, لیکن دنیا میں جو اس کی دیت ہوتی ہے, جو اس کا جرمانہ ہوتا ہے, جو اس کا عوض دیا جاتا ہے, وہ معاف نہیں ہوگا. بلکہ آپ لوگ روزے کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ رمضان میں روزہ رکھ کر روزہ توڑنے کی 3 شکلیں ہیں. شکل نمبر 1 جان بوجھ کر کے روزہ توڑنا, عمدن توڑنا, تو قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. اگر غلطی سے توڑتا ہے تو صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر بھول کے توڑتا ہے تو اسی صورت میں نہ تو قضا ہے نہ تو کفارہ ہے. ایک ہے غلطی, ایک ہے بھولنا. بھولنے کا مطلب ہمیں یاد ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, یاد ہی نہیں, ہم نے کھا لیا. اب کسی نے بتایا تو ظاہر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کے بعد نہیں کھانا ہے.
لیکن غلطی سے اگر کسی آدمی نے کھا لیا، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید سورج ڈوب گیا، لیکن گھڑی دیکھی یا باہر نکلا سورج دیکھا تو نکلا ہوا ہے، تو اسی صورت میں اس کو کہتے ہیں غلطی سے کھانا، غلطی کی صورت میں روزے کی قضا ہوگی۔ تو اس حدیث کا اصل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو گناہ کی بات ہے، آخرت کے مواخذے کی بات ہے، تو یہ جو ہے امت سے غلطی کی صورت میں، بھولنے کی صورت میں یا زبردستی کوئی گناہ کرایا گیا ہے تو اس صورت میں اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت بحث ابن حکیم سے، جو اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، یہ بھی مشہور سند ہے، وہ آپ نے درجے میں پڑھا ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ کنتم خیر امتین، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے برپا کی گئی ہو، اور تمہارے اندر یہ ہے امر بالمعروف کی خوبی، نہی عن المنکر کی خوبی ہے۔ فرمایا کہ یعنی تم لوگ جو ہے یعنی 70 امت پوری کرو گے، اور یعنی تم لوگ جو ہے ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت مکرم ہو۔ ترمذی شریف کی بھی روایت ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حسن کی اصطلاح پڑھ لیں گے، اب اس کی فنی بات بتانا دیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، اس مجلس میں جو دین کی بات کہی گئی ہے اور طلبہ نے جو مفید پروگرام پیش کیے ہیں، اس پروگرام میں جو پیغام ہے، اے اللہ ان پیغامات پر عمل کرنے کی ہم کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اے اللہ ادارے میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قبول فرما، جملہ معاونین کو قبول فرما، منتظمین کو قبول فرما، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، سب کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ جن کے دلوں میں کوئی جائز تمنا ہے، اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں، اے اللہ اس سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں، بزرگوں کی دعا میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ بزرگوں نے جن جن خیر کو چاہا ہے، اے اللہ وہ خیر ہماری زندگی میں عطا فرما۔ اے اللہ بزرگوں نے جن جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ جملہ اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو سنت کے مطابق چلنے کی، پوری زندگی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خرید و فروخت میں، شادی بیاہ میں، چلت پھرت میں، ہر عمل میں اللہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، بانی کو قبول فرما، معاونین کو قبول فرما، ناظرین کو قبول فرما۔ اے اللہ جملہ محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی ترقی عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
ادارے کو اور جملہ دینی مراکز کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بزرگوں کو صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اے اللہ اس مقدمے سے باعزت بری ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی طرح کی پریشانی مقدمے کے قبیل کی ہے اے اللہ اس کو حل فرما، اے اللہ جو لڑکیاں شادی کی عمر کو ہو گئی ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا نصب فرما، اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ان کو خوشگوار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نکاح و طلاق میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی حقیر دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔